ان نعتوں میں کتنا شرک ہوتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. علامہ الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نقشہ کھینچا تھا. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان کا اسلام تو صاحب شرک پروف ہو گیا ہے. وہ مزار پہ جا کے سجدہ کرے, وہ نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچائے تب بھی پکا مسلمان ہے, اور غیر مسلم وہی کام کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. معاف کرنا میرے بھائی, یہی وہ غلو ہے جس سے اللہ نے قرآن میں بار بار منع کیا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرنا. اور پیارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی اور تلقین کی کہ اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دینا, اللہ کا رسول ہی رہنے دینا. نبی کا انتقال ہوا, حضرت عمر فاروق ماننے کو تیار نہیں. کہا نہیں, اللہ کے نبی گئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ, 40 دن کے بعد واپس آئے تھے, اللہ کے نبی بھی واپس آئیں گے. اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ان کی گردنیں مار دیں گے, حضرت عمر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں. ظاہر ہے حضرت عمر کے منہ سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ محبت کی وجہ سے نکلے. رسول سے اتنی محبت ہے کہ رسول کی جدائی کو ماننے کو تیار نہیں. ابھی ہماری رشتہ داری میں ایک میت ہوئی, 22-24 سال کا جوان بیٹا اچانک سے بیمار ہوا, اور ٹی بی کی بیماری اس کو ہو گئی. مہینہ 1.5 مہینہ علاج چلا, انتقال ہو گیا. ماں ماننے کو تیار ہی نہیں. ڈیڈ باڈی آ کے رکھی ہے, ماں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. ماں بچے کا نام لے کے کہہ رہی ہے ارے اس کو پانی پلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو جو ہے نہلانے کا انتظام کرو. لوگ سمجھا رہے تیرا بچہ گیا اللہ کے یہاں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, وہ تو ماں تھی نا, بچے کی جدائی نہیں برداشت کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اب ذرا سوچو کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے. جب ہم اللہ کے رسول کی وفات کا نقشہ جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے. ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہم تو خطا کار لوگ ہیں, ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں. جن صحابہ نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہوگا, جن صحابہ نے اپنے نبی کو دیکھا ہوگا, ان کی آنکھوں کے سامنے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, سوچو میرے بھائیوں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. حضرت عمر تو ماننے کو تیار نہیں. اب اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا. حضرت ابوبکر صدیق آئے, بڑے غصے میں کھڑے تھے حضرت عمر, کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. سیدھے حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے حجرے میں, حجرے عائشہ میں داخل ہوئے, اور سامنے اللہ کے نبی کی جو نعش مبارک تھی, آپ کا جو جسم تھا وہ رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا, ایک موت سب کو دیتا ہے, وہ موت آپ کو آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر کے بازو میں کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق, اور انہوں نے خطبہ دیا. اسلامی تاریخ کا the most memorable لیکچر, سب سے یادگار خطبہ. اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات. او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, اگر محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پوری آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی. تو محبت تو یہاں پر بھی ہے.
حضرت عمر نے جو کہا محبت میں کہا، مگر یہ